فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ہر قسم کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بے شمار گنت نعمتوں سے نوازا بعد صلاۃ و سلام و تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے رب کے آخری نبی آقا نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع معشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث کیا، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلوات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا درمیانی ٹکڑا میں نے پڑھا ہے، اسی کی مناسبت سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جیسا کہ بات آئی تھی آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز ہم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے مل کر کے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دیکھو میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میری سنت کو لازم پکڑنا اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرے خلفائے راشدین ہیں سبحان اللہ ان کے طریقے کو لازم پکڑنا۔ خلفائے راشدین کا جو دور رہا ہے یہ بڑا سنہرا دور رہا ہے، عبرتوں سے اور نصیحتوں سے بھرا ہوا دور ہے، سبحان اللہ، پڑھنا چاہیے اور مطالعہ کرنا چاہیے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ میری بعثت جس دور میں ہوئی ہے، جس زمانے میں ہوئی ہے، یہ دنیا کے تمام ادوار میں سب سے بہترین زمانہ ہے، سبحان اللہ، یعنی صحابہ کرام کا زمانہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ انہی کے دور میں ہوئی ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے سارے ادوار اور زمانے جتنے بھی ہیں اور آئیں گے ان میں سب سے بہترین زمانہ سبحان اللہ یہ میرا اور صحابہ کرام کا زمانہ رہا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جنہیں مظلوم شہید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ خلیفہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ خوبیوں سے نوازا تھا۔
صلاحیتوں سے نوازا تھا، کمالات سے نوازا تھا، اور جب سے انہوں نے سبحان اللہ اسلام قبول کیا تا دم حیات انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دی تھی۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اعلیٰ علیین میں بلند مقام اللہ نصیب فرمائے۔ جانتے ہیں 18 ذوالحجہ کی تاریخ کو حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوتی ہے، اور اسی کی مناسبت سے آج 27 ذوالحجہ یا 26 ذوالحجہ کی تاریخ ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ ان کے حوالے سے کچھ باتیں رکھی جائیں، کیونکہ پچھلے 2 جمعہ میں خطبہ حجۃ الوداع کے تعلق سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، لہذا ان کے حوالے سے بات نہیں ہو پائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مل کر کے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خاص طور پر، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی خدمات اللہ قبول فرمائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے زمانے میں صدیق اکبر سے بڑا درجہ کسی کو نہیں دیتے تھے، ثم عمر ثم عثمان۔ کہتے ہیں صدیق اکبر کے بعد نمبر عمر ابن خطاب کا آتا تھا، اور عمر ابن خطاب کے بعد نمبر سبحان اللہ عثمان غنی کا آتا تھا۔ کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے درجہ بندی کرنا چھوڑ دیا۔ جانتے یہ 3 لوگ سیریل سے یاد رکھیے، صدیق اکبر، عمر ابن خطاب اور عثمان غنی۔ اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے درجہ میں نمبر دینا ہم نے چھوڑ دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے والد کا نام عفان ہے، 5ویں پشت میں یا سلسلے نسب میں جا کر کے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسب مل جاتا ہے۔ اور یہ جانتے ہیں سبحان اللہ ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اللہ نے اولاد سے نوازا تھا، نام عبداللہ رکھا، اپنے آپ کو ابو عبداللہ کہنے لگے۔ ہاتھی کا جو واقعہ مکے میں پیش آیا تھا نا، اس کے 6 سال کے بعد ان کی پیدائش ہوئی ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 سال کے چھوٹے تھے، یاد رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 سال کے چھوٹے تھے۔ جانتے ہیں یہ وہ صحابی ہیں سبحان اللہ جن کا زمانے جاہلیت میں بھی نیک لوگوں میں شمار ہوتا تھا، اور اسلام لانے کے بعد اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا مقام کہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کی زوجیت میں، ان کے نکاح میں، ان کے عقد میں دے دی سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے جانتے ہیں پوری زندگی انہوں نے کبھی چوری نہیں کی، غور سے سننا، پوری زندگی انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، پوری زندگی انہوں نے کبھی شراب نہیں پی، جبکہ مکے میں شراب پینا عام تھا، گھر گھر میں پانی کی طرح شراب پیا جاتا تھا سبحان اللہ۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ رہا ہے کہ زمانے جاہلیت ہو یا عہد اسلام ہو، انہوں نے زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا، اللہ نے ان کی عزت کو محفوظ رکھا تھا۔ دعا فرمائے اللہ سارے لوگوں کی عزت اور آبرو اللہ محفوظ رکھے۔ جانتے ہیں اسی طریقے سے ان کے لیے سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ جس ہاتھ سے انہوں نے محمد عربی علیہ السلام کو چھوا تھا، بیعت کی تھی، زندگی پر انہوں نے کبھی اس ہاتھ سے شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا، اتنا ادب اور احترام کرتے تھے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہر جمعہ سبحان اللہ ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے، اگر کسی جمعہ غلام آزاد کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا آئندہ جمعہ 2 غلام آزاد کیا کرتے تھے، اس قدر یہ سخی اور فیاض تھے۔ میں آپ کو بتاؤں اور جانتے ہیں سب سے بڑا کارنامہ یہ رہا ان کا پورا قرآن ان کے سینے میں موجود تھا۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ سب کو قرآن یاد کرنے والا بنائے، قرآن یاد ہے اللہ اسے سینوں میں محفوظ رکھنے والا بنائے۔ انہوں نے پورا قرآن مجید یاد کر لیا تھا سبحان اللہ، حالانکہ 34 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ کتنے؟ 34 سال کی عمر میں اس صحابی جلیل نے اسلام قبول کیا، اللہ کی طرف سے اتنا بڑا معجزہ، انہوں نے پورا قرآن یاد کر لیا تھا۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے میرے بھائیوں، زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگ ان سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنا ادب اور احترام کرتے تھے کہ اس زمانے کی جو مائیں تھی نا اپنے بچوں کو لوریاں سناتی تھی نا، تو بچوں سے کیا کہتی تھی معلوم ہے؟ احبک والرحمن حب قریش لعثمان، اے میرے بچے سو جا، میں تجھ سے ایسی محبت کرتی ہوں نا جیسے قریش والے عثمان سے محبت کرتے۔ سبحان اللہ۔ اور ہر ایک کے دل میں یہ جاگزی ہو گئے تھے، ہر
آدمی عثمان غنی سے محبت کرنا یہ اپنا فریضہ سمجھتا تھا. اتنی عقیدت، اتنا پیار، اتنا محبت ان کو زمانے جاہلیت میں ملا. چلیے بات میں اپنی آگے بڑھاؤں. 34 سال کی عمر میں اللہ نے انہیں اسلام کی توفیق بخشی. کیسے انہوں نے اسلام قبول کیا؟ اس میں سب سے بڑا کارنامہ صدیق اکبر کا رہا ہے. صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا، ان کے سامنے اللہ کے دین کو پیش کیا. انہوں نے کوئی لیت و لعن سے کام نہیں کیا، کوئی پس و پیش نہیں کیا، کسی تردد کا شکار نہیں ہوئے. جیسے لا الہ الا اللہ کی صدا ان کے کانوں سے ٹکرائی، عثمان غنی نے سبحان اللہ فوراً اسلام قبول کر لیا. اور جانتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمان ان سے بڑے خوش ہو گئے. کافی مالدار آدمی تھے نا، سخاوت اور فیاضی میں مشہور تھے. مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی، اہل اسلام کو بڑی خوشی ہوئی. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ، نام یاد رکھے، ایسے نام رکھا کرو اپنی بچیوں کے. پیارے حبیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی رقیہ کا ان سے نکاح کر دیا. وہ نکاح کس طریقے سے کیا؟ نبی اکرم علیہ السلام کی دو بیٹیاں ام کلثوم اور رقیہ، ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے. ایک کا نام عتبہ آتا ہے اور ایک کا نام عتیبہ آتا ہے. دونوں سے نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کا نکاح ہو گیا. اللہ کا فضل و کرم کہے رخصتی عمل میں نہیں آئی تھی، ابھی اپنے باپ کے گھر میں ہی تھی. تبھی اللہ نے کیا کیا؟ سورۃ اللہب نازل کر دیا. تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب برباد ہو جائے، ابو لہب کی بیوی ام جمیل برباد ہو جائے. جب اللہ نے سورۃ المسد یا سورۃ اللہب نازل کیا نا، تو ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل نے مل کر کے بیٹوں کو ورگلایا، کہا محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ پیغمبر کو تکلیف آئے، پیغمبر کو مصیبت آئے. لیکن نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اسے مٹا سکتا ہے کون؟ پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ نہ کبھی پیغمبر کو رسوا کرے گا اور نہ پیغمبر کے ماننے والوں کو رسوا کرے گا. رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلاق ہو گئی. عثمان غنی کو خبر ملی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فوراً شادی کا پیغام بھیج دیا، کہا میں نکاح کروں گا. پیارے حبیب علیہ السلام نے بڑی خوشی سے قبول کر لیا. چنانچہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں، ہم سب کی ماں مائی خدیجہ نے اپنی بیٹی کو تیار کیا اور اس کے بعد ان کی رخصتی عمل میں آئی ہے. اللہ کو جانتے ہیں یہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب ان کی شادی عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے جب ہوئی، پیارے حبیب علیہ السلام اپنی بیٹی رقیہ کے پاس آئے. غور سے سننا، ہر باپ کو اپنی بچیوں کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرنا چاہیے، ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے. نبی اکرم علیہ السلام رقیہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا اے میری پیاری بچی، اے میری پیاری بیٹی، تو اپنے گھر سے جدا ہو کر کے سسرال میں جا رہی ہے. میں نے تیرا نکاح عثمان غنی سے کر دیا ہے. یاد رکھنا وہ میرے صحابی ہیں، یاد رکھنا وہ میرے صحابی ہیں. میں عثمان غنی سے محبت کرتا ہوں. گواہی کون دے رہے ہیں؟ پیغمبر دے رہے ہیں سبحان اللہ. اور اے میری بیٹی، اپنے شوہر کے ساتھ برتاؤ، اچھا برتاؤ کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا. ہر باپ اپنی بچی کو یہ تعلیم دے کر کے سسرال بھیجنا چاہیے. یہ تعلیم دی تھی پیارے نبی محمد رسول اللہ. یہ نہیں جہیز لے کر کے جا رہی ہے، شوہر کو نوکر سمجھنا، شوہر کو غلام سمجھنا، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. کیا کہا؟ اے میری پیاری بچی، سسرال میں جا رہی ہے نا، عثمان غنی کے پاس جا رہی ہے، میں بہت محبت کرتا ہوں. اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھا برتاؤ کرنا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ کہا. عثمان غنی کے مقام کو دیکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا اے رقیہ، عثمان کے اخلاق اور میرے اخلاق ایک جیسے ہیں سبحان اللہ. کیا مقام ملا ایک صحابہ رسول کو. عثمان غنی پر طنز کرنے والوں، طعنے کرنے والوں، ان کی خلافت پر انگشت نمائی انگلیاں اٹھانے والوں، سنو پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا عثمان غنی کا اخلاق اور میرا اخلاق دونوں کا ملتا ہے سبحان اللہ. اس کے بعد جانتے ہیں
جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، مکے میں ظلم و ستم کی ہوائیں چلنے لگی، مسلمانوں کو مارا جانے لگا، مسلمانوں کو پیٹا جانے لگا، شدید اذیتیں دی جانے لگی۔ کیسے کیسے اذیتیں مسلمانوں کو دی گئی ہیں، اللہ کی قسم سن کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے جب اسلام قبول کر لیا، ان کا سگا چچا، خاص چچا جس کا نام حکم بن ابو العاص آتا ہے، جس کا نام آتا ہے، اس نے کیا کیا؟ عثمان غنی کو مارنا شروع کر دیا۔ بعض سیرت نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے اسلام لانے کے جرم میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چٹائی میں لپیٹ کر کے دھواں دیتا تھا، نعوذ باللہ، اتنے سزائیں دی جاتی تھی۔ مگر یہ صحابی استقامت کا پہاڑ ہے، سبحان اللہ، ایمان ان سے سیکھو۔ آج کے یہ منچلے نوجوان اور یہ مسلم لڑکیاں جو غیر مسلم لڑکوں سے، غیر مسلم لڑکیوں سے، یہ امت کے منچلے نوجوان شادیاں کر رہے ہیں، انہیں سبق لینی چاہیے، سبحان اللہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اتنی سزائیں دی جا رہی ہیں، چٹائی میں لپیٹ کر کے دھواں دیا جا رہا ہے، اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ عثمان غنی کہہ رہے ہیں میں نے اللہ کے دین کو قبول کر لیا ہے، میرے اندر توحید کا نشہ آ گیا ہے، مجھے توحید سے محبت ہو گئی ہے۔ اے میرے چچا یہ کیا، میری بوٹی بوٹی کر ڈال، اللہ کی قسم ہے میں توحید سے جدا نہیں ہو سکتا ہوں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جانتے ہیں چچا سزائیں دیتے دیتے تھک گیا، عثمان غنی کے صبر و استقامت کا یہ عالم تھا، وہ ہلے نہیں، وہ ٹلے نہیں، پہاڑ کی طرح جمے رہے۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا نے ظلم و ستم کرنا چھوڑ دیا۔ یہی نہیں، مکے میں اور رہنے والے بسنے والے مسلمان، ان سب کو مارا جا رہا ہے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ٹانگوں کو پھاڑ دیا گیا، شہید کر دیا گیا، عمار کو مارا گیا، یاسر کو مارا گیا، صہیب رومی کو مارا گیا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم کوئلے پر لٹا دیا جاتا تھا، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ دعا کرے اللہ ان صحابہ کرام کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اے پاک پروردگارہ ہم سارے مسلمانوں کو، یہ امت کے نوجوانوں کو اللہ انہیں اپنا آئیڈیل بنانے والا اللہ بنائے، انہی کے نقش قدم پر چلنے اور چلانے والا بنائے۔ جانتے ہیں جب مکے میں یہ ظلم و ستم کی ہوائیں چلنے لگی، پیارے حبیب علیہ السلام نے یہ صورتحال لے کر پریشان ہو گئے، کیا کیا جائے، اتنا مارا جا رہا ہے، اتنا پیٹا جا رہا ہے، اس قدر اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ اللہ کے حبیب نے کہا ایک کام کرو۔ اللہ کے حبیب کو حبشے کا خیال آیا، حبشہ کا خیال آیا۔ نبی نے کہا لو خرجتم الى الحبشہ فإن بها ملكا صالحا لا يظلم عنده احد۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اے میرے صحابہ اگر مکے سے جا سکتے ہو تو مکے سے نکل جاؤ، حبشہ کی سرزمین میں چلے جاؤ۔ حبشہ میں رہنے والا جو بادشاہ ہے نا وہ عدل و انصاف کا پیکر ہے، نیک بادشاہ ہے، جاؤ میرا حوالہ دینا، وہ تمہاری عزت کرے گا۔ جانتے ہیں چپ کے مسلمان مکہ المکرمہ سے نکل کر کے حبشہ جانے لگے۔ تاریخ میں دوسری مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی شخص اپنی ایمان والی بیوی کو لے کر کے دوسرے ملک میں گیا تھا۔ پیارے حبیب علیہ السلام کے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، سبحان اللہ، داماد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوی رقیہ کو لے کر کے حبشہ گئے۔ آپ علیہ السلام نے دعائیں دی عثمان غنی کو، حبشہ میں جا کر کے رہنے لگے، مسلمان بڑے سکون سے رہنے لگے۔ یہاں ظالموں نے کیا کیا، حبشے میں افواہ پھیلا دی۔ کیا پھیلا دی؟ مسلمان مکے میں امن سے ہیں لہذا مکہ واپس چلے جاؤ۔ یہ بہت بڑی سازش تھی، مسلمان حبشہ سے دوبارہ مکہ آ گئے، لیکن یہ سازش تھی۔ آنے کے بعد پتہ یہ چلا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، دوبارہ مسلمانوں کو مارا جانے لگا، پیٹا جانے لگا۔ چنانچہ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا حبشہ دوبارہ چلے جاؤ۔ جانتے اللہ کی قسم ہے دوبارہ حبشہ جانے والوں میں پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی بیوی رقیہ کو لے کر کے دوبارہ حبشہ گئے، یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ آرڈر آ گیا کہ اب مدینہ چلے جاؤ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ حبشہ سے اپنی بیوی رقیہ کو لے کر کے مدینہ آئے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، کہا ہے عثمان تاریخ میں یہ دوسری مرتبہ ایسا ہوا ہے، اس دھرتی زمین اور اس آسمان نے دیکھا ہے سب سے پہلے جس نے اپنی فیملی کو لے کر کے اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کیا تھا وہ لوط علیہ السلام، یا بعض نے کہا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کو لے کر کے گئے تھے، اور دوسرے اے عثمان آپ ہیں، اے عثمان آپ ہیں۔
بادشاہ ایک نہیں دو نہیں 3 ہجرت عثمان غنی نے کی تھی. سبحان اللہ رضی اللہ عنہ. دعا کرے اللہ ان سے راضی ہو جائے, دعا کرے اللہ ان کی خدمات قبول فرمائے. یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ. بات آئیے میں اپنی بات آگے بڑھا رہا ہوں. وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. ان کے کچھ کمالات ہیں, ان کی کچھ خوبیاں ہیں, ان کے کچھ اوصاف ہیں, آپ کی خدمت میں پیش کر کے انشاءاللہ بات اگر ادھوری رہ گئی اور رہ جائے گی انشاءاللہ العزیز کبھی اور مکمل کریں گے. جانتے ہیں مدینہ منورہ آ گئے, مدینہ کی طرف آ گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ آ گئے, صحابہ کرام بھی مدینہ آ گئے سن 2 ہجری میں. اب ذرا غور سے سننے کی بات ہے. سن 2 ہجری میں کیا ہوا؟ غزوہ بدر کی لڑائی پیش آئی. پیارے حبیب علیہ السلام نے اعلان کر دیا, کہا بدر کے میدان میں چلنا ہے, سب کو نکلنا ہے. لیکن کیا ہوا جانتے ہیں؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیوی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بیمار تھی, بڑی شدید بیمار تھی. آپ علیہ السلام نے کہا عثمان ایک کام کرو, آپ بدر میں نکلنے کے لیے مت آئیے, آپ اپنی بیوی کی خدمت کرو, بیمار بیوی کی تیمارداری کرو, بیمار بیوی کی دیکھ بھال کرو. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی مدینے میں رہ کر کے تمہیں وہ اجر و ثواب دے گا جو اللہ بدر کے مجاہدوں کو عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. کیا مقام دیکھ رہے. چنانچہ جانتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بدر میں جا نہیں سکے, شریک نہیں ہو سکے, اپنی بیمار بیوی کی خدمت کرتے رہے, عیادت کرتے رہے, تیمارداری کرتے رہے, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی سے ہمکنار کیا. پیارے حبیب علیہ السلام بدر سے واپس ہو رہے ہیں, مدینے میں داخل ہو رہے ہیں. زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ امام الانبیاء علیہ السلام مدینے میں آ رہے ہیں. آپ علیہ السلام دیکھ رہے میری بیٹی رقیہ کا جنازہ لوگ لے کر کے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میری بیٹی رقیہ کا جنازہ عثمان غنی اپنے کندھوں پر لے کر کے جا رہے ہیں. آپ علیہ السلام سبحان اللہ اپنی بیٹی کے قبر پر گئے. عثمان غنی نے اپنی بیوی کا جنازہ پڑھایا. سبحان اللہ. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر گئے, اپنی بیٹی کے لیے مغفرت کی دعائیں کی. کافی دیر تک قبر پر کھڑے رہے, روتے رہے, مغفرت کی دعائیں کرتے رہے. ادھر عثمان غنی کا بہت برا حال تھا, بیوی کا انتقال کر گئی, طبیعت میں افسردگی آ گئی, طبیعت میں کمزوری آ گئی, بے چین رہنے لگے, نڈھال ہو گئے. اللہ کی قسم ہے نبی اکرم علیہ السلام نے محسوس کیا, نوٹ کیا کہ میری بیٹی رقیہ جو عثمان غنی کی بیوی تھی انتقال ہو گیا ہے نا, عثمان غنی غم زدہ ہے. جانتے ہیں آپ علیہ السلام نے عثمان غنی کو بلایا اور کہا کہ اے عثمان میں اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی تم سے کر رہا ہوں. داماد ایسا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. داماد اس طرح کا ہونا چاہیے, اخلاق اتنے پسند آئے, کردار اتنا پسند آیا, کیریکٹر اتنا پسند آیا. بیوی کا انتقال کیا ہوا؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم جن کا نام تھا ان کا بھی نکاح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے کر دیا. جانتے ہیں اللہ کی مرضی کہیں, اللہ کی مشیت کہیں, سن 9 ہجری کا وقت آیا, سن 9 ہجری کا زمانہ آیا. ام کلثوم بھی بیمار پڑ گئی اور ایسی شدید بیمار پڑ گئی, بیماری میں اس قدر اضافہ ہو گیا کہ سن 9 ہجری میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی بھی انتقال کر گئی, وہ بھی انتقال کر گئی. پیارے حبیب علیہ السلام نے خود اپنی بیٹی کا جنازہ پڑھایا, مغفرت کی دعا کی, بخشش کی دعا کی. اس کے بعد دیکھا عثمان غنی اور زیادہ بے چین ہو گئے, ایک بیوی کا انتقال ہوا. پیارے حبیب علیہ السلام نے دوسری بیٹی دے دی, دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا. عثمان غنی بے چین رہنے لگے, پریشان ہو گئے. اس موقع پر امام الانبیاء علیہ السلام نے تاریخی جملہ کہا تھا, کہا عثمان آج میری دونوں بیٹیاں انتقال کر گئی ہیں. اے عثمان میں تجھ سے اتنا خوش ہوں, تو اتنا بہترین داماد ہے, اللہ کی قسم ہے اگر تیسری بیٹی ہوتی وہ بھی میں تیری زوجیت میں دے دیتا. سبحان اللہ. عثمان میں خالی ہاتھ ہوں, میرے پاس کوئی بیٹیاں نہیں بچی ہیں, اب نہیں بچی ہیں. زینب تو پہلے ہی ام کلثوم, رقیہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی بن ابی طالب سے ہو گیا تھا. کہا کہ اے عثمان اگر میرے پاس آپ تیسری بیٹی ہوتی وہ بھی میں تیری زوجیت
وصیت میں دے دیتا. سبحان اللہ. بات میں اپنی آگے بڑھاؤں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا. کئی اوصاف کے مالک تھے, کئی کمالات کے مالک تھے. کیا بیان کیا جائے. نام ہے عثمان غنی کے نام سے مشہور ہے. جانتے ہیں کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بے پناہ دولت سے نوازا تھا, بے پناہ مال سے نوازا تھا. ارے کوئی شمار نہیں تھا, کوئی گنتی نہیں تھی. اور اللہ کا فضل و کرم, سارے لوگ اللہ سے بھیک مانگو, اللہ دولت دے یا نہ دے, اللہ دل دے دے. کیا دے دے؟ اللہ دل دے دے. سارے لوگ اللہ سے بھیک مانگو, اللہ تعالیٰ ہم سب کو دل کا غنی بنا دے. اللہ ہم سب کو دل کا مالدار بنا دے. بہت کم ایسا دیکھنے کو ملتا ہے دولت بھی ہے اور دل بھی ہے. نہیں, دولت بھی ہے اور دل بھی ہے. عثمان غنی یہ وہ شخصیت ہے, اللہ نے دولت دیا, دل بھی دیا. سبحان اللہ. جانتے ہیں ایک موقع پر نہیں, کئی مواقع پر منبر سے نبی اکرم علیہ السلام نے عثمان غنی کے لیے جنت کی بشارت دی ہے. آئیے میں اپنی بات آگے بڑھا رہا ہوں. جانتے ہیں مدینہ منورہ میں جب مسلمان مدینہ آئے, سبحان اللہ, سب سے بڑا مسئلہ جو کھڑا ہو گیا تھا وہ پانی پینے کا مسئلہ تھا. آخری بات میں ہی ختم کر رہا ہوں. آئندہ جمعہ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو ملاقات کریں گے, لیکن یہ ایک بات لے کر کے جائیے. مدینہ منورہ میں جب مسلمان آئے, سبحان اللہ, سب سے بڑا جو مسئلہ کھڑا ہو گیا پانی کا مسئلہ تھا. میٹھے پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا. مدینے میں ایک کنواں تھا جس کا مالک ایک یہودی تھا, اور وہ پانی بیچ کر کے مسلمانوں کو دیا کرتا تھا. سارے مسلمان پیسے والے نہیں تھے, ہر کوئی پانی خرید نہیں سکتا تھا. پیارے حبیب علیہ السلام نے اعلان کیا, من حفر بئر روما فلہ الجنہ. اللہ کے بھی نے فرمایا جس نے روما, اس کنویں کا نام تھا روما, بئر روما, جس نے خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا, یہ میں محمد نبی نے فرمایا جنت کی بشارت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. جانتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب جنت کا نام سنا تڑپ اٹھے, یہودی کے پاس گئے, کہا تیرا کنواں میں آدھا خریدنا چاہتا ہوں. وہ اس طریقے سے ایک دن میں پانی پیوں گا, ایک دن تو پانی پیے گا. یہودی نے منظور کر لیا. انہوں نے 18,000 درہم میں وہ کنواں خرید لیا. جانتے ہیں عثمان غنی کی جب باری آتی تھی نا, سارے مسلمانوں سے کہتے تھے آج پانی فری میں بھر لو. سبحان اللہ, آج پانی فری میں بھر لو, مفت میں لے لو, یہ اللہ کی طرف سے. اور یہودی کی جب باری آتی تھی کوئی خریدنے کے لیے نہیں جاتا تھا. اب یہودی نے کہا میں نے اپنے پیٹ پر ہی کلہاڑی مار لی, کتنی بڑی غلطی میں نے کر ڈالی. اس نے کیا کیا, اپنے حصے کا بھی کنواں بیچ دیا. عثمان غنی نے اسے 18,000 درہم میں خرید کر کے کہا آج سے یہ کنواں عثمان کا نہیں ہے, عثمان کے فیملی کا نہیں, یہ سارے مسلمانوں کا ہے. سبحان اللہ. اور کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. یہ ہے سخاوت. اللہ دولت دے تو دل بھی دینا چاہیے. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہیں اللہ نے دولت بے انتہا دی, دل اتنا بڑا دیا, کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. باتیں میں یہی روک رہا ہوں اس امید سے کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ میں اسی پر کچھ اور روشنی ڈالوں گا. اللہ سے مل کر کے دعا فرمائے, اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے